اگر کمائی گئیں درہم و دینار کی تو یہ قیامت کے دن کام آئیں گی، یہ اس کرنسی میں تبدیل ہو جائیں گی جو کرنسی قیامت کے دن کام آتی ہے، وگرنہ یہ کرنسی وہاں نہیں چلے گی، یہ نوٹ وہاں نہیں چلتے، ان نوٹوں سے کمائی ہوئی نیکیاں وہاں چلتی ہیں۔ تو گویا اس وقت ہمارے پاس وہ موجود ہے گنجائش کہ ہم اپنی کرنسی چینج کروا لیں، اس کرنسی میں تبدیل کروا لیں جو قیامت کے دن کام آنی۔ جس نے تبدیل کرا لی، آج درہم کے عوض بھی، دینار کے عوض بھی، ہر چیز کے عوض وہ کرنسی خریدی جا سکتی ہے، لیکن وہاں جا کے یہ والے درہم و دینار نہیں کام آنے۔ وہ چاہے گا کہ میں زمین بھر سونا دے دوں، فرمایا وہ چاہے بھی کر بھی سکے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، گویا وہاں پہ جا کے بچنے کی گنجائش ختم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچے۔ اللہ اکبر۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور وہ کبھی بھی مدد نہیں کیے جائیں گے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو جہنم میں جل رہا ہوگا اس کو پوچھے گا کہ یہ بتاؤ، بلکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے یقول لأہوان اہل النار، اس شخص سے پوچھے گا یقول اللہ تعالی لأہوان اہل النار عذابا یوم القیامہ، جو عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب جس کو ہو رہا ہوگا نا قیامت کے دن، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا تجھے اگر زمین بھر سونا مل جائے تو تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ سونا دے دے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ اتنا اور بھی ہو تو میں دے دوں گا، یعنی زمین بھر سونا بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو تو میں دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلُبِ آدم، تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، میں نے اس وقت سے فیصلہ کر دیا تھا کہ ایک بہت ہی معمولی بیس لائن ہے تیری مغفرت کے لیے، معمولی معیار ہے تیری مغفرت کے لیے، بہت ہی چھوٹی بات تجھ سے میں نے تقاضا کی تھی، اور وہ کیا تقاضا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، صرف اتنا تقاضا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کر، جتنی مرضی تیری خطائیں ہوں ساری معاف کر دوں گا، شرک نہ کرنا میرے ساتھ، میں نے تو تجھ سے صرف یہ تقاضا کیا تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا تو نے میری اتنی بات بھی نہیں مانی، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، تو نے میری بات کا انکار کیا اور تو نے زندگی اسی طرح گزاری کہ تو میرے ساتھ شرک کرتا رہا، اوروں کو شریک ٹھہراتا رہا، اس لیے اب تیرے عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دیکھیں لا بیع فیہ ولا خلال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ سودے بازی ہوگی نہیں، نہ دوستی کام آئے گی، لا تنفعها شفاعہ، وہاں پہ سفارش بھی کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منها عدل، کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہاں پہ جا کے جب دار الجزا شروع ہو گیا اور جب موت کے بعد وہ زندگی شروع ہو گئی تو ہر طرح کی گنجائش ختم، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جس شخص نے اپنی اصلاح کرنی ہے کر لے، لیکن ایک دفعہ وہ مر گیا تو مرنے کے بعد پھر اس کا حشر ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ لن تنالوا البر، تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو جس چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کوئی بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم نے کیا خرچ کیا۔ اب دیکھیں یہ بات ایک دفعہ پھر میں عرض کروں کہ چونکہ یہ آیت نمبر 92 ہے اور یہ وہ حصہ ہے قرآن پاک کا اور سورہ آل عمران کا جس میں یہود و نصارہ کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کے شبہات کا بھی ازالہ کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو بھی ہدایات دی جا رہی۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو، جس سے تمہیں محبت ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اور اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ یا تو خطاب یہود و نصارہ کو ہے اور یا یہ خطاب مسلمانوں کو ہے۔
اور بالعموم سارے اس کے مخاطبین ہیں. اولین مخاطب یہود و نصارہ ہو یا اولین مخاطب مسلمان ہوں، عمومی مفہوم سب کے لیے ہے. اگر اس کے مفہوم اس کے اولین مخاطب اگر یہود و نصارہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا اپنی خاندانی وجاہت کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنی مال و دولت کی وجہ سے، اپنے نسلی مقام و مرتبے کی وجہ سے. تو جو چیزیں تمہیں پسند ہے نا، چاہے وہ نسلی تفاخر ہو، چاہے کوئی خاندانی بات ہو، خاندانی رقابت کی بات ہو، چاہے تمہاری اپنی عزت کی بات ہے، چاہے پیسے کی بات ہے، چاہے چودراہٹ کی بات ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے جس کی وجہ سے تم نے دین کا انکار کیا ہے، وہ چیزیں اگر جب تک اپنی ترجیح بنانا نہیں چھوڑو گے تم کبھی نیکی کے راستے پر نہیں آ سکتے. اس کو چھوڑو، اپنی چودراہٹ چھوڑو، اپنی ہر بات چھوڑو، پھر تمہارے راستے آسان ہوں گے، پھر تم ادھر آؤ گے. اور اگر اس کے اولین مخاطب مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور وہ اصول بتایا جا رہا ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ سکہ رائج الوقت، کسی جگہ روپیہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ ڈالر ہو سکتا ہے، کسی جگہ درہم دینار ہو سکتا ہے، اور ہر ملک کا اپنا سکہ رائج الوقت ہے. جو وہ زندگی ہے وہاں سکہ رائج الوقت بر ہے، وہاں پہ نیکی کا معنی ہے، وہاں کی کرنسی نیکی ہے، وہاں کی کرنسی درہم و دینار، روپیہ، ریال، ڈالر نہیں ہے. تو پھر اگر کسی نے وہ کرنسی لینی ہے تو وہ کرنسی تو آتی ہے اس صورت میں جب یہاں پہ جو چیزیں تمہیں پیاری ہیں وہ تم اللہ کے راستے میں دے دو. اس وقت تک تم نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پیارا ہے. اپنی محبوب ترین چیز جب تک تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے نا، اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں حاصل کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عام چیزیں ہم دے دیتے ہیں، جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم اللہ کے راستے میں عام طور پہ وہی دیتے ہیں. جو چیزیں ہماری پسند سے یا ہمارے استعمال سے جو زائد ہوتی ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں، اور جو چیزیں پسند ہوتی ہیں وہ کون دیتا ہے؟ وہ تو اپنے لیے ہیں. تو یہاں پہ ایک معیار بتایا جا رہا ہے، اللہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دی جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، یہ آیت سنی تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، 600 درخت ہیں اس میں کھجور کے، اور بہترین باغ ہے، اور وہ مجھے سب سے زیادہ پسند وہی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، دینے کا اعلان کرتا ہوں. اور یہ باغ جو تھا مسجد نبوی، آج کل جہاں مسجد نبوی کا باب فہد ہے، احد پہاڑ کی طرف، بالکل یہ باب فہد کے آگے اس کا باغ تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بستی کے اندر یا بستی کے ساتھ جڑا ہوا، لوکیشن کے اعتبار سے بھی بہترین اور نوعیت کے اعتبار سے بھی بہترین، اس کے اندر بہترین کھجور کے درخت تھے. اللہ، بیرحا اس جگہ کا نام تھا، بیرحا. بیرحا کے مقام پر اس نے کہا کہ میرا باغ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دے دیا. اندازہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، لیکن فرمایا ایسا کر کہ تو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دے. یعنی عمومی طور پر لوگوں کو دینے کی ضرورت نہیں، عام لوگوں کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کرو. کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دے رہے ہیں؟ درس یہ دے رہے ہیں، قیمتی باغ تھا نا، تو قیمتی باغ پہ جو سب سے پہلا حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہے. قیمتی چیز اگر دینی ہے تو پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، رشتہ داروں کو دو. تو خیر انہوں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. اور رشتہ داروں میں بھی جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں عم زادے، چچا زاد جو تھے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے قریبی جتنے زیادہ قریبی ہوں اتنا زیادہ ان کا حق ہے اور ان کو دینا چاہیے. اسی طرح ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک باغ تھا اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنا باغ دیتا ہوں. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو سورۃ الحدید کے اندر جو ترغیب آئی، تاکید آئی اور ترہیب آئی انفاق کی، کیونکہ اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے قرآن پاک میں تینوں اسلوب اللہ کریم نے استعمال فرمائے. پہلا اسلوب ہے ترغیب کا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے. پھر اسی طرح دوسرا اسلوب ہے تاکید کا کہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو. اور تیسرا اسلوب ہے ترہیب کا، ما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. تو ترہیب بھی ہے، غصہ بھی ہے، اس میں ڈراوا بھی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سن کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں اپنا باغ، ان کے پاس ایک ہی باغ تھا اور تھا ہی کچھ نہیں، اسی باغ کے اندر گھر تھا، ایک ہی باغ، اسی کے اندر رہائش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باغ دے دیا اللہ کو قرض. اللہ قرض مانگتا ہے، میں نے دے دیا، اپنا پورا باغ دے. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمٹمنٹ کی کہ میں نے دے دیا، اور وہاں جا کے آواز لگائی، باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر سے آواز دی، یا امت دحدہ، اے دحدہ کی ماں باہر نکلا، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی جانسار صحابی تھے انہوں نے تو اس کے عملی نمونے پیش کیے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، جن کا قرآن میں نام تو نہیں آیا لیکن مفسرین نے لکھا ہے مختلف اسرائیلی روایات کی بنیاد پر وہ نام قابیل اور حابیل تھا. ان کا جب آپس میں جھگڑا ہوا، اور وہ جو سورۃ المائدہ کے اندر ذکر ہے اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی کی، تو وہ قربانی کیا تھی اس کی تفصیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قابیل جو تھا وہ کام کرتا تھا غلے کا، اس کے پاس غلہ بہت تھا، اور جو حابیل تھا چھوٹا وہ کاروبار کرتا تھا جانوروں کا، اس کے پاس ریوڑ تھے. لہذا جب قربانی کرنے کا وقت آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم قربانی کرو تاکہ تمہارے جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے. اور جھگڑے کا فیصلہ اس طرح سے ہونا تھا کہ اس دور میں جو قربانی قبول ہوتی تھی پتہ چل جاتا تھا قربانی قبول ہو گئی. وہ آگ آتی تھی آسمانوں سے، وہ اس چیز پر، قربان گاہ میں رکھی ہوئی چیز پر پڑتی تھی، اور جو چیز قبول ہو جاتی اس کو وہ بھسم کر کے چلی جاتی، جو چیز پڑی رہ جاتی آگ آنے کے باوجود اس کا مطلب ہے وہ قبول نہیں ہوئی. اب وہاں پہ جو قابیل تھا اس نے غلے کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا، اس کے مقابلے میں جو حابیل تھا اس نے قربانی کے صرف 2 جانور دیے، اپنے پورے ریوڑ میں سے، اس نے پورا ریوڑ نہیں رکھا، 2 جانور دیے، لیکن دیے وہ جو اس کو سب سے زیادہ پسند تھے اپنے پورے ریوڑ میں سے. بہترین جو 2 جانور تھے وہ اس نے قربان گاہ پہ لا کے رکھ دیے. اس نے غلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ رکھ دیا لیکن وہ اول درجے کا غلہ نہیں تھا، لہذا آسمان سے آگ آئی، وہ 2 جانوروں کو تو لے گی، اس کا غلہ پڑے کا پڑا رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک سے قبول ہو گئی، فَلَن يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی طرف سے اللہ نے قبول ہی نہیں کی. تو وہ جو قربانی قبول نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے ردی مال دیا، اس نے وہ مال دیا ہی نہیں جو اس کو پسند تھا. تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس چیز پہ مرتے ہو نا وہ اللہ کے راستے میں دو، تب نیکی ملے گی تمہیں. اور اس سے مراد صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے، اس سے مراد صرف اور صرف مال نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو پیاری ہو. انسان کا اپنا وقت، انسان کی اپنی ذات، انسان کا اپنا گھر بار، اس کی اپنی اولاد، اور اس کے جتنی اس کی ملکیت کے اندر چیزیں ہیں، حتیٰ کہ اس کا جاہ و جلال، شان و شوکت،
وہ سب کچھ جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کی جائے گی اس وقت تک انسان نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پہ یہ جو مما تحبون ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم نے انسانوں کی فطرت کا لحاظ رکھا ہے۔ مما تحبون، یہ نہیں فرمایا حتی تنفقوا ما تحبون، مما تحبون، یہ ہے انسانوں کی فطرت کا لحاظ رکھا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ما تحبون کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ تم پسند کرتے ہو سب اللہ کی راستے میں دیے بغیر تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ مما تحبون یہ ہے کہ جو کچھ تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے، جس پر مرتے ہو، اس میں سے کچھ دے دو۔ سارا نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ، دیا اس نے، سارا بھی مانگ لے تو وہ مانگ سکتا ہے، اور سارا دے کے بھی راضی ہو جائے تو بھی اس کا احسان ہے۔ سارا لے کے بھی راضی ہو جائے تو اس کا احسان ہے، لیکن وہ سارا مانگتا ہی نہیں ہے۔ کتنا مہربان ہے، اس نے کہا مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو اس میں کچھ نہ کچھ دے دو، کچھ نہ کچھ اس میں سے۔ تو اس کا مطلب ہے سارا پسندیدہ مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ اس میں سے خرچ کر دو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ وہ باغ جو ہے نا اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو، یعنی اس میں سے کچھ تمہارے پاس رہ جائے گا، تمہارے رشتہ داروں میں رہ جائے گا، خرچ بھی ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ اس مال میں سے، اس جاہ و جلال میں سے، اس شان و شوکت میں سے، اس وقت میں سے، اس اولاد میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے وقف نہیں کرو گے جو تمہیں پیارا ہے تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارا تو وہ مانگ ہی نہیں رہا، وہ تو کچھ مانگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو دو نا، کچھ پرسنٹیج تو طے کرو، اللہ کے ساتھ کوئی سودا تو کرو نا۔ یہاں ہو سکتا ہے کیونکہ کرنسی چینج کروانی ہے، ہم نے البر لینی ہے، قیامت کے دن جو کام آئے گی۔ وما تنفقوا من شیء، اس پر پریشان نہیں ہونا تھوڑا خرچ کرتے ہو کہ یہ زیادہ کرتے ہو۔ ایک پیسہ بھی خرچ کرو نا، ایک لمحہ بھی خرچ کرو تو اللہ سب جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اللہ کو یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے کہ تمہارا جو خرچ کیا ہوا مال ہے وہ کنسیڈریبل ہو، بہت بڑی تعداد میں ہو، بہت نظر آنے والی چیز ہو، بہت معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، جو بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ جانتا ہے کہ کیا خرچ کیا ہے، کس حال میں خرچ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص 10 کروڑ خرچ کر کے وہ کچھ نہ حاصل کر سکے جو کچھ کوئی شخص 10 روپے خرچ کر کے حاصل کر لے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے کس نے کس حساب سے دیا ہے، کتنی تنگی میں دیا ہے، کتنی محبت میں دیا ہے، کتنے پیار میں دیا ہے، اور کتنے مسائل ہونے کے باوجود دیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، لہذا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ دیکھیں پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے کہ جو حرام کیا اسرائیل علیہ السلام نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ ہی، اپنے اوپر، اپنی جان پر، من قبل ان تنزل التورات، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، فأتوا بالتورات، جو تورات لے کے آؤ، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، پڑھ کے سناؤ اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں یہود و نصارہ کے شبہات کا جواب بھی ساتھ ہی ساتھ دیا جا رہا ہے، ان کو دین کی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، ان کو درست راستہ بھی بتایا جا رہا ہے، گمراہی سے بچانے کی بات بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کو جہنم سے ڈرایا بھی جا رہا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے شبہات کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ یہاں 2 بڑے شبہات انہوں نے پیش کیے تھے، اور جو وہ ہمیشہ اعتراضات کرتے تھے اسلام پر، ان دونوں شبہات کا جواب دیا گیا۔ ایک تو ان کا شبہ یہ تھا، اور جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ قرآن جو چیزیں بنی اسرائیل پر حرام تھیں یہ ان کو حلال کرتا ہے،
ان کو حرام کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ دین وہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک کا دین دین اسلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین اسلام ہے، تو وہ چیزیں جو بنی اسرائیل میں حرام تھیں وہ قرآن حلال کیوں کرتا؟ یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا، اور وہ شبہ تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ جو قبلہ اول ہے، جو سب سے پہلے قبلہ تعمیر کیا گیا تاریخی اعتبار سے، وہ بیت المقدس ہے۔ ان دونوں سوالات کا اور شبہات کا جواب اللہ کریم نے یہاں پہ دیا۔ پہلی بات کا خاص طور پہ ان کا اعتراض اونٹ کے گوشت اور دودھ کے بارے میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ، اس کو تو یہ بنی اسرائیل کے اندر، یہ شریعت موسوی کے اندر اور شریعت عیسوی کے اندر یہ حرام تھا، ان کا خیال تھا کہ حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، یہ تمہارا اعتراض ہی غلط ہے، تمہارے اعتراض کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے پرہیز کیا تھا کچھ عرصہ تک، تم نے اس کو حلت و حرمت کا اصول بنا لیا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، فرمایا سارے پاکیزہ حلال کھانے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، البتہ کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور پر، اور وہ بھی تھیں تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب تم نے شریعت موسوی میں اس کو کیسے حرام کر لیا؟ وہ تو پرانی بات ہے۔ کوئی شخص اپنے اوپر حرام کر لے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی انڈورس کیا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی باتوں کو انڈورس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی بھی بات کو انڈورس کر لیا، وہ ان کا طرز عمل تھا۔ اب جب تورات نازل ہو گئی تو تورات میں کہاں حکم ہے کہ دودھ اور گوشت اونٹ کا جو ہے وہ حرام ہے؟ لا کے دکھاؤ تورات اگر کہیں حکم ہے، تو ایسی کوئی بات تھی نہیں، یہ تم نے خود ساختہ بات بنائی ہوئی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو تم نے اس میں شامل کر لیا ہوا ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر بھی اور سورۃ الانعام کے اندر بھی دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہودیوں کے اوپر جو چیزیں حرام ہوئی تھی نا، وہ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، اور کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، سورہ نساء کے اندر فرمایا ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو لوگ یہودی ہوئے، حرمنا علیہم الطیبات، ہم نے ان کے اوپر کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اوپر وہ جو اعتراض کرتے تھے کہ ہر وہ چیز جو شریعت موسوی کے اندر حلال اور حرام تھی، قرآن بعینی ہی وہ بات کیوں نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے اعتراض کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ تورات کے اندر کوئی چیز ایسی حرام نہیں ہے جس کو قرآن نے حرام نہیں کیا، کوئی چیز ایسی حلال نہیں ہے جس کو قرآن نے حلال نہیں کیا، یہ ساری کی ساری ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اور اگر وہ نہیں مانتے، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لاؤ تورات اور لا کے تورات پڑھ کے دکھاؤ، یہ ساری کی ساری ان کی خود ساختہ باتیں۔ اور جب خود ساختہ باتیں ہیں، فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے نا، فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ واقعتاً ظالم لوگ ہیں، وہ حقدار کو حق نہیں دیتے، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ قُلْ صدق اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، قُلْ صدق اللہ، اللہ ہی سچ فرماتا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا اگر تم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے تو دین اسلام میں آ جاؤ۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جو ایک یک رخا دین تھا، اور ابراہیم علیہ السلام حق پرست تھے، مسلم تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یک رخا ہونا، یعنی وہ توحید پر تھے، ان کے اندر شرک نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ہر طرح کے باطل سے بیزار شخص کو حنیف کہتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے کہ توحید کی دعوت،
لہٰذا تم سب بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ آ جاؤ۔ پھر اب دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ تھا، تو وہی ہے جو بکہ میں بنایا گیا، مبارکن یہ برکتوں والا ہے، وہدن اور یہ ہدایت ہے، للعالمین ہدایت کا سامان ہے تمام جہانوں کے لیے، فیہ آیات بینات اس میں بڑی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اسی میں مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، وللہ علی الناس اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں کے ذمے، حج البیت اس گھر کی زیارت کرنا، اس گھر کا ارادہ کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جو بھی اس گھر کی طرف جانے کا سامان رکھے اور استطاعت رکھے وہ، اور اس کے راستے کی استطاعت رکھے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کا اور حج کا ارادہ کرے۔ ومن کفر اور جو شخص کفر کرے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی علی العالمین اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز۔ ان کا خیال تھا کہ سب سے پہلے بیت المقدس تعمیر ہوا، اس روئے زمین پر جو قبلہ تھا وہ سب سے پہلا بیت المقدس تعمیر ہوا تھا، جو مسلمانوں کا بھی قبلہ اول ہے، اور وہ قبلہ اول اس ترتیب کے اعتبار سے ہے، ہم جب اس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو وہ تاریخی ترتیب سے نہیں ہے، اپنے تعمیر کی تاریخ سے نہیں، بلکہ وہ اس ترتیب سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے قبل حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ تحویل قبلہ کے ضمن میں دوسرے پارے کی ابتدا میں یہ ساری تفصیل آ گئی۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ جو تجھے قبلہ پسند ہے ہم اس کی طرف آپ کو پھیر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ہم نے آسمانوں کی طرف تیرا بار بار دیکھنا ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا بھی احترام فرمایا اور قبلے کو تبدیل کر دیا، اور تحویل قبلہ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 14 یا 16 مہینے کے بعد یا 18 مہینے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال۔ اب جب یہ تحویل قبلہ ہوئی تو اس اعتبار سے ہم اس کو قبلہ اول کہتے ہیں کہ مسلمان پہلے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ البتہ جو تاریخ ہے، تاریخ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا یہ شبہ غلط ہے، خواہ مخواہ ان کی ایک غلط فہمی ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا۔ فرمایا سب سے پہلے مکہ کے اندر جو قبلہ ہے یہ تخصیص فرما دی کہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ والا اللہ کا گھر جو مکہ میں ہے اس کو سب سے پہلے اللہ نے لوگوں کے لیے تعمیر کیا ہے۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں اور بھی پہلو ہیں، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لعبدک بارک اللہ، 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 اللہم اغفر لعبدک بارک اللہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة الفردوس اللهم أدخله الجنة الفردوس اللهم أدخله الجنة الفردوس وقه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم قه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم قه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر له ولنا يا رب العالمين واغفر له ولنا يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك تخلى من الدنيا وأهلها وصار فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مخطئا فاغفر له وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئناك شفعاء فاغفر له جئناك شفعاء فاغفر له اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين آمين برحمتك